سوال پوچھا گیا کہ جس طرح مرد پر ریشم حرام ہے تو آج کل جو بوسکی کا کپڑا ہے وہ بھی اس زمرے میں آئے گا، یا وہ پہنا جا سکتا ہے یا نہیں پہنا جا سکتا؟ اچھا، فقہاء نے تصریحات فرمائی ہوئے ہیں کہ کون سی ابریشم والا کپڑا جو ہے وہ ناجائز ہے مرد کے لیے۔ جب کپڑے کو بنا جا رہا ہوتا ہے تو کپڑے کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کا لمبا تار ہوتا ہے اور ایک اس کا چھوٹا تار ہوتا ہے۔ مثلا لمبائی میں تار ڈالے جاتے ہیں اور پھر اس تار کو دوسرے تار سے جوڑنے کے لیے ایک تار یوں کر کے، یعنی جس کا لمبائی ہوتا ہے اور ایک ان کا عرض ہوتا ہے، ایک کو کہتا ہے طول، ایک کو کہتا ہے عرض۔ اب مشائخ نے فرمایا ہوا ہے، اگر کچھ مشائخ کا قول یہ ہے کہ اگر طول، لمبائی جو ہے وہ کسی دھاگے کی ہو اور ان کا عرض، ان کو ساتھ جوڑنے والا جو تار ہے وہ ابریشم کا ہو، تو کچھ فقہاء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ چونکہ محکمی اور اس کو آپس میں جوڑنے کا کام ابریشم نے دیا ہوا ہے، اسی لیے یہ کپڑا جو ہے یہ حرام ہے، استعمال نہیں کیا جاتا۔ کچھ فقہاء کی صراحت یہ ہے کہ لمبا تار جو ہے، جو دھاگا لمبا ہے، وہ اگر وہ ابریشم کا ہو اور چھوٹے والا تار جس نے اس تاروں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے یہ اگر عام دھاگے کا ہو تو پھر حرمت ثابت ہے، کیونکہ اس میں کثرت جو ہے وہ ابریشم کا ہو۔ لیکن فقہاء کی ساروں کا اتفاق اس پر ہے کہ اگر کسی کپڑے میں کثرت، زیادہ چیز، زیادہ دھاگا، زیادہ تار وہ لگا ہو ابریشم کا، اور تھوڑا سا تار ہو یعنی عام سادہ تار کم ہو، تو یہ پھر بالاتفاق ناجائز ہے مردوں کے لیے۔ اب بوسکی آپ دیکھ لیں کہ بوسکی میں زیادہ مقدار جو ہے وہ ابریشم کا ہے یا زیادہ مقدار جو ہے وہ عام دھاگے کا ہے۔ اگر زیادہ مقدار اس میں ابریشم کا ہو تو پھر تو وہ ناجائز ہے، اگر کم مقدار اس میں ابریشم کا ہو تو پھر اس کو جواز تو دیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی مرد کو نہیں چاہیے کہ وہ پہنے، اس کے متبادل کوئی ایسا کپڑا پہنے کہ جس میں سے کوئی آمیزش ابریشم کا نہ ہو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال فقہاء نے اس پہ تصریح کیا ہوا ہے کہ اگر اس میں تعداد زیادہ ہو ابریشم کے اور دھاگا کم ہو تو پھر وہ ابریشم ہی گنا جائے گا، اس میں سے جواز نہیں ہے، اور اگر دھاگا زیادہ ہو، ابریشم اس میں کہاں ہو، تو کچھ فقہاء نے اس کو پہننے کی جواز دی ہوئی ہے۔ چائنا بوسکی کے کپڑوں میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ بوسکی اگر تو ریشم کی ہے نا، پیور ریشم کی، پھر تو حرام ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ اگر سنتھیٹیکلی بنی ہوئی ہے، یعنی وہ اس کی نشانی ہے کہ جو اوریجنل بوسکی اور کاٹن ہے نا، اس کو اگر آپ آگ لگائیں نا تو راکھ بن جاتی ہے، لیکن جو فیبریکیٹڈ ہے نا، جو کیمیکلی پروڈیوس کی گئی ہے، اس کو آپ آگ لگائیں گے نا تو وہ پلاسٹک کی طرح مرونڈا ہو جائے گی۔ چاہے اسے دکاندار بوسکی ضرور بول رہا ہے یا اسے ریشمی کپڑا ضرور کہہ رہے، وہ تو عورتیں بھی جو کپڑے پہنتی ہیں اس کو ریشمی کپڑا ہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ریشمی تو نہیں ہوتا۔ ریشمی کپڑا وہ ہے جو ریشم کے کیڑے سے، اس کے دھاگے سے بنتا ہے۔ وہ چونکہ بہت مہنگا کپڑا تھا، وہ تکبر کی علامت تھی، مرد کے لیے دنیا میں حرام کر دی گئی۔ اور صرف یہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں تو ریشمی کپڑا حرام ہوا، سونا حرام ہوا، ابو داؤد ترمذی میں تو چیتوں کی کھال، درندوں کی کھالیں وہ بھی حرام ہے، درندوں کی کھالیں، کیونکہ وہ تکبر کی علامت مانی جاتی تھی۔ بہت مہنگا، آج بھی جو اوریجنل ریشمی سوٹ ہے میرا خیال ہے وہ تو 10,000 سے زیادہ ہی ہوگا پاکستان میں، جو اوریجنل والا ریشم کے دھاگے سے وہ جو کیڑا وہ منہ سے دھاگا بناتا ہے۔ عام جن کو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بوسکی کا کپڑا، عام بوسکی جو سنتھیٹیکلی مشینوں میں بنائی گئی ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا کاٹیں، اس کو آپ آگ لگا کے چیک کریں، اگر وہ راکھ بن جائے کاٹن کی طرح پھر تو وہ یا کاٹن ہے یا بوسکی ہے، وہ آپ کو اس کی قیمت سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ راکھ نہیں بنی اور وہ پلاسٹک کی طرح اکٹھا ہو گیا تو سمجھ لیں وہ کیمیکلی پروڈیوس ہوا ہے، کچھ حصہ اس کا کاٹن کا ہے، کچھ سنتھیٹک دھاگا اس میں استعمال ہوا ہے۔ یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم نے آپ کو لاہور کا راستہ بھی بتایا اور کرایہ بھی دے دیا ساتھ، طریقہ دستا ہے نا۔